الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دفعہ پھر یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس توفیق میں مزید اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ آج جو ہے وہ ہم تھوڑا سا بیہائنڈ چل رہے ہیں، پیچھے چل رہے ہیں، اور شاید ہمیں بڑا مشکل ہوگا کیچ اپ کرنا پورا، کہ آج سورہ یوسف، سورہ رات اور سورہ ابراہیم تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے، مگر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل سورہ یونس اور سورہ ہود کا اختتام ہوا تھا، تو میں آج جو ہے وہ سورہ ہود کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو رکھوں گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ ہود کی بڑی اہمیت ہے، اور ویسے تو پورا کا پورا قرآن ہمارے لیے ایک رشد و ہدایت ہے، ہدایت کا منبع ہے، ہمارے لیے مینول ہے، ہمارے لیے دستور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب نازل اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں ہم اس کتاب کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور اس کے الفاظ جو کہ تو و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ ہمیں نہ صرف اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کا پروپیگیشن کرنا ہے، اس کا پروپیگنڈا کرنا ہے۔ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری قرار پائی ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں، اور اس کو سمجھیں اور اس کے اپنے اندر جذب کریں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہ سورہ ہود جو ہے تقریباً ایک ہی زمانہ ہے جب سورہ یونس اور سورہ ہود نازل ہوئی تھی۔ یہ مکی صورتیں ہیں، اور اس صورت کے اندر خاص طور پہ بات یہ ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کی طرف دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر بڑھاپے کے اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ غار تھے، مطلب دل میں ایک تکلیف تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عمر نہیں تھی، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور یہ تقریباً آپ نے 13 سال مکے میں گزارے، تو جب مکے سے آپ جب نکلے ہیں تو آپ تقریباً 53 سال کے 53 ایئرس اولڈ کے تھے۔ تو 53 ایئرس اولڈ کے اندر تو آج کل بھی آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ بوڑھا نظر نہیں آتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں جب بہت سارے ابتلاؤں کا دور ہے، تو وہ زمانہ تھا پرانا جب اصلی مال لوگ کھاتے تھے پیتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اس عمر کے اندر میرے خیال سے 50 سے بھی کم پہ ہوں گے آپ، مگر آپ کے اوپر بڑھاپے کے اثرات نظر آنے لگے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے جب یہ پوچھ لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ دیکھیے آپ، اور سورہ ہود میں کیا بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ ہود میں تمام اقوام جو پہلے سے گزری ہوئی ہیں، نبیوں کی اقوام جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا ہے، وہ اس میں کھل کر بتا دیے گئے ہیں، اور وہ اولو العزم انبیاء اور نبی تو بے شمار، اور رسول ان کے ساتھ ساتھ سمجھے نا جو آئے ہیں جتنے، ان تمام رسولوں کا ذکر اس سورت کے ویسے تو قرآن کے مختلف حصوں میں کیا گیا ہے، مگر سورہ ہود کے اندر جو ہے وہ خاص طور پہ باقاعدہ ایک بڑی کیٹیگوریکلی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، عاد اور سمود کی قوم کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت جو ہے وہ لوط علیہ السلام اور حضرت اصحاب مدیان اور ان تمام لوگوں کا، تھوڑا سا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کو بھی ٹچ کیا ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ ہے، تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے کہ میں موجود ہوں، اور مجھے یہ قوم جو ہے وہ میرا کمپلیٹلی انکار کر بیٹھی ہے، اور مکمل جو ہے وہ خواب غفلت میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں ان کو مسلسل قرآن کی تنبیہوں پہ تنبیہ آئے چلی جا رہی ہیں، مگر یہ ہے ان کی ہر دھرمی کا حال یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اتنے زمانے سے کہے جا رہے ہو کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، وہ عذاب لے آؤ بالآخر۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مطلب ایک آدمی اس معاشرے میں پلا بڑا ہے، اس معاشرے میں جوان ہوا ہے، اس نے دیکھا ہے، وہ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا خطاب جو ہے قرآن کے اندر کس وجہ سے دیا گیا کہ آپ لوگوں کے اوپر اتنے رحیم تھے کہ جو لوگ ان کو مانتے بھی نہیں تھے، ان کو گالیاں بھی دیتے تھے، ان کی بھی تکلیف کا آپ کو احساس تھا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف میں گھلے جا رہے تھے، اور اس گھلنے کی وجہ سے آپ کو اپنی زندگی کے اندر، اپنی جوانی کے اندر، اپنی اچھی خاصی عمر کے اندر آپ جو ہے وہ بوڑھے نظر آنے لگے تھے۔ اور یہ جو سیلاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا سیلاب جو ٹھہرا ہوا تھا، جو ٹھاٹے مارتا ہوا سیلاب، کسی بھی وقت ایک عذاب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چٹکی میں یہ چیز وہ جو ہے وہ رکا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہوتا تھا کہ جب بادل بڑے زور سے گرجتے تھے تو فوراً مسجد حرام کی طرف بھاگتے تھے، اگر مکے مدینے میں ہوتے تھے تو مسجد نبوی کی طرف بھاگتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ابھی موجود ہوں، تو نے کبھی بھی نبی کی موجودگی میں، رسول کی موجودگی میں کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کیا۔ تو مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جو ہے وہ پریشان رہتے تھے۔ اس صورت کے اندر تنبیہ ہے، پوری کی پوری تنبیہ ہے کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، کہ تمہارے لیے ایک وارننگ ہے، اور تنبیہ کے ساتھ ساتھ واضح نصیحت ہے کہ تم دیکھو یہ تنبیہ بھی آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے نقصانات ہیں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو ہے واضح نصیحت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کہتا ہے کہ دیکھو یہ رسول، اس کی بات مان لو، اور جو اس نے شرک سے تم کو روکا ہے اس شرک سے رک جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ انسان دنیا کے اندر کرتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ انسان کر لے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ رحیم و غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ستار ہے، ستار العیوب ہے، وہ جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو ڈھانک بھی لیتا ہے، چھپا بھی لیتا ہے۔ مگر ایک وہ گناہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرے گا، اس کو جو ہے وہ جہنم میں داخل کرے گا، وہ جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ اس کے خلاف کہا کہ جس نے میرے ساتھ کسی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاصیت بتا دی کہ میں کون ہوں، اور میرے ساتھ میں نے 6 دن کے اندر اس دنیا کو قائم کر دیا۔ اس سے پہلے یہ دنیا کا تخت جو ہے وہ ایک پانی کے اوپر تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ پورا کا پورا ایوولوشن ہوئی، اور ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود ساری زندگی جو ہے وہ آہستہ آہستہ دنیا کو بنانے لگا، اور ایک پورے سسٹم کے تحت اور ایک پورے منصوبے کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو نافذ العمل کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے اندر، اس صورت کے اندر، اس حیات دنیا کے جو مختلف پہلو ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے، یہ دنیا کی زندگی جو تمہارے آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی ہے، یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، یہ دھوکہ ہے، انسان کی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ مطلب انسان کی زندگی کیا ہے، میں اور آپ، میری اور آپ کی زندگی کیا ہے، ایوری تھنگ بہت ہی لمیٹڈ ہے۔ ساری چیزیں، ہمارا دیکھنا جو ہے وہ محدود ہے، ہمارا پکڑنا محدود ہے، ہمارا چلنا محدود ہے، ہمارا سوچنا محدود ہے، ہمارا ویژن محدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک لمیٹڈ انسان بنا کر بھیجا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، میں نہیں جانتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو یہ بتا سکتی ہے۔ تو لہذا انسان جو ہے وہ بیسیکلی خلق الانسان ضعیفا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑا ضعیف بنایا، کمزور بنایا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ارادے کی پختگی اس کے اندر دی ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، سمجھ و بوجھ دی ہے، اور عقل سلیم عطا کی ہے تاکہ وہ انسان اپنے اچھے اور برے کی تمیز کر سکے۔ تو یہ حیات دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں پہ کہ یہ جو ہے یہ دھوکہ ہے، یہ تم کو آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی جو چیز ہے، یہ بظاہر نظر آنے والی چیز ہے، مگر یہ آخرت میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا کی متاع کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں میں ان کو عطا کروں گا۔ اس صورت کے اندر کہتا ہے کہ وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، وہ روزی کمانا چاہتے ہیں، وہ مال و دولت کمانا چاہتے ہیں، وہ عزت و شہرت کمانا چاہتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں میں ان کو اس دنیا کے اندر دے دوں گا۔ اگر ان کو اس دنیا سے حب دنیا ہے، صرف دنیا کی محبت ہے، اور مجھ سے غافل ہو کر اگر انسان جو ہے وہ اس دنیا کے اندر لگا ہوا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کتاب کے اندر، اسی صورت کے اندر کہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے آگ بھری جہنم ہے۔ مطلب یہ بھی کہتے ہیں، تنبیہ کے ساتھ ساتھ یہ جو میں کہہ رہا تھا نا آپ سے کہ تنبیہ ہے پھر نصیحت ہے، ان کے لیے آگ بھری جہنم۔ دنیا کی دولت کمانا غلط بات نہیں ہے، انسان دولت کماتا ہے،
انسان کو جو ہے وہ اچھی زندگی گزارنے کی اس کی خواہش ہوتی ہے، جائز طریقے سے اگر انسان دولت کمائے، جائز طریقے سے اگر انسان اچھی جو ہے وہ اپنی اچھی زندگی گزارے، مگر صرف اور صرف اس کے اندر تصنع، بناوٹ، اور اس کے اندر یہ نہ ہو کہ جناب علی اس کے اندر فخر نہ ہو، کہ اور یہ نہ ہو کہ آج جو کچھ بھی میں ہوں وہ میری اپنی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، انسان بظاہر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، یہ ساری چیزیں کہتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی نظر جو آتا ہے انسان کی جو اس کی زندگی کا جو پورا کا پورا منصوبہ ہے، اس کی جو پوری کی پوری زندگی کی پلاننگ ہے، اس کے اندر اللہ کہیں نظر نہیں آتا۔ ایسے لوگ جن کی زندگی کے اندر اللہ کہیں نہیں نظر آتا، قرآن کا دستور اور قانون کہیں نظر نہیں آتا، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے پھر کچھ بھی نہیں ہے، آگ بھری جہنم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن قوموں کا یہاں پر ذکر کیا ہے، ان قوموں میں قوم نوح علیہ السلام ہے، عاد و سمود علیہ السلام کی قوم ہے، لوط علیہ السلام کی قوم ہے، اصحاب مدیان کی قوم ہے، تو ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ اس سورہ جو ہے وہ سورہ ہود کے اندر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بستی تھی، جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جو تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً 1000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا ہوئے، اور ان کو بعثت ملی نبوت کی، تو تقریباً 900 سال تک انہوں نے جو ہے وہ تبلیغ کی اللہ کے دین کی۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں ہوا کرتی تھی 900 سال تک، اور اس زمانے میں یہ جو بستی تھی، کہتے ہیں کہ یہ شام سے تھوڑا سا آگے کی طرف اگر چلے جائیں، میڈیٹیرین سی کے ارد گرد، وہاں پہ تقریباً ایک چھوٹی سی بستی تھی، اور پوری دنیا میں وہی ایک بستی تھی، وہیں پہ لوگ آباد تھے، اور دنیا میں کہیں پر کوئی آباد نہیں تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں پہ اللہ کا دین پہنچانا شروع کیا، لوگوں کے لیے تبلیغ کرنی شروع کی، اور جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ ان کو ریفیوز کرنا شروع کیا، ان کو دھتکارنا شروع کیا، ان کو جو ہے مطلب ان سے یہ کہا کہ اگر تم ہمیں جو ہے ہمارے باپ داداؤں نے جن چیزوں کو مانا ہے، اگر تم اس سے روکو گے تو ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے۔ اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تک پوری اپنی مکمل حجت تمام کر لی، تو جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر اپنی تیاری شروع کرتا ہے کہ اس قوم پر کس طرح عذاب نازل کیا جائے، مثال بنایا جائے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک نمونہ بنا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو کہتا ہے کہ کشتی تیار کرو، کشتی بناؤ۔ تو وہ کشتی بنانا شروع کرتے ہیں، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام جب لوگ کشتی بناتے ہوئے دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو، تو لوگ آگے کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر ایک بہت بڑا جو ہے وہ سیلاب آنے والا ہے، اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اتنی شدید گرمی ہے، اور اس موسم میں جیسے کہ آپ یہ کہیں کہ جب مونسون کا مہینہ ہوتا ہے، جب جس زمانے بارش کا مہینہ ہوتا ہے، وہ بارش کا مہینہ بھی نہیں تھا۔ تو لوگ کہنے لگے نعوذ باللہ کہ ان بڑے میاں کا جو ہے نا وہ دماغ چل گیا ہے، یہ واقعتاً جو ہے جو باتیں کر رہے ہیں، یہ ویسے بھی ان کے اندر کوئی وزن نہیں ہے، ابھی جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ بہرحال یہ ہے کہ اس کے بعد جب وہ کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز کے، ہر جانور کے 2 جوڑے لے کے اس کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، اور ایک چھوٹی سی خلیل جماعت تھی جو ایمان لے کر آئی تھی، اور ان کے اندر اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ ان میں گھر والوں میں صرف ان کے 3 صاحبزادے تھے، 3 صاحبزادے جو ان کے حضرت نوح علیہ السلام کے جو ایمان لے کر آ گئے تھے ان پر، تو ان کو سوار کیا، اس کے علاوہ اور کچھ لوگ تھے، اور باقی ان کی 2 زوجات تھیں، ایک زوجہ کو انہوں نے رکھ لیا تھا ساتھ، اور دوسری جو تھی اس سے ایک بیٹا تھا، اور وہ ایک اور جو ان کی بیٹا وہ زوجہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ ابھی تک مشرک تھے۔ تو لہٰذا جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو ہوا یہ کہ حکم ہوا زمین کو کہ وہ اپنے سوتے کھولنا شروع کرے، جس طرح کہ آپ کی آج کی ماڈرن زمانے میں اگر آپ کہیں نا سونامی جیسے ہوتی ہے، کہ مطلب یہ کہ ایک تنور جو ہے وہ پھوٹتا ہے اندر سے، سمندر کے اندر سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی، جس طرح سونامی آتی ہے نا کہ وہ دور دور تک جناب علی سمندر کے اندر ایک طغیانی آتی ہے، سمندر کا سیلاب ہوتا ہے، سمندر کا مطلب ایک طرح سے آپ سمجھیے کہ ارتھ کوئک اندر جو ہوتا ہے وہ پانی دور دور تک اٹھا کے پھینکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ زمین کو کہ اس کے تنور کو ابالو اور اس کے اندر سے سوتے جاری کرو،
تو اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد آسمان کو حکم دیتا ہے کہ تو برسنا شروع ہو جائے بارش، اور اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی، ایک زبردست قسم کا پانی کا طوفان جو ہے وہاں پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ کشتی جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں واقعہ یہ ہے کہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قریب ترین رشتہ داریاں بھی جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک صاحبزادہ ہے جو پہاڑ پر چڑھ رہا ہوتا ہے وہ پانی سے بچنے کے لیے، تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا آ جاؤ اور اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ میں فلانے پہاڑ پہ چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، اور جب وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اسی دوران ایک بہت زبردست قسم کی لہر آتی ہے، اور وہ اس کے بعد دیکھتے ہیں ان کا بیٹا جو ہے وہ اس سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ تو جو حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ یہ تو میرا بیٹا تھا، تو نے کہا تھا کہ تو جو اپنے خاندان کو بچائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے کہ اے نوح جس چیز کی تجھے خبر نہ ہو اس کے بارے میں ہم سے سوال نہ کر، یہ تیرا بیٹا نہیں تھا، یہ تیرا صالح اولاد نہیں تھا، لہٰذا یہ ہے کہ اس کے لیے تو دعا نہ مانگ، لہٰذا یہ جس طرح تھا وہ اسی طرح اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد کہتے ہی ہیں کہ یہ جب وہ کشتی چلتے ہوئے ایک جگہ پہ جا کے ٹکرائی، اور اس کے بعد جب تمام کے تمام لوگ آبادیاں تباہ ہو گئی، پورا کا پورا اللہ کا عذاب مکمل ہو گیا، تو اس کے بعد سمندر نے جو ہے وہ پانی زمین میں جو ہے وہ رسنا شروع، زمین کے اندر جذب ہونا شروع ہو گیا، اوپر سے بارش رک گئی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کشتی جو ہے وہ تیرتی ہوئی ایک جگہ ہے جس کے بارے میں پہاڑی کے بارے میں، جودی پہاڑی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ترکی، اور میرے خیال سے ترکی کا وہ سرا جہاں پہ اس کا تاجکستان کے ساتھ علاقہ لگتا ہے، وہاں پر آج بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ مورخین نے کچھ بتایا ہے کہ اس علاقے میں وہ بہت دشوار گزار جگہ ہے، وہاں پہ ہر کوئی جا نہیں سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ جہازوں سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ کشتی آج تک موجود ہے وہاں پر، وہ کھڑی ہوئی آج تک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح فرعون کو نشانی بنا کے رکھا ہوا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی کو بھی۔ اس کے بعد میں یہ بتاتے ہیں کہ نسلیں تو تباہ ہو گئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام وہی بستی پوری دنیا کے اندر تھی، تو یہ پھر وہاں سے نسل کیسے چلی؟ تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے جو 3 صاحبزادے تھے، ایک کا نام جو تھا وہ سام تھا، ایک کا نام تھا حام، اور دوسرے کا نام تھا یاقس۔ یہ 3 آپ کے صاحبزادے تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، وہ مختلف سمتوں میں جو ہے وہ نکل گئے تھے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ دنیا کی آبادی جو ہے وہ کوئی میڈیٹرین کی طرف نکل گیا تھا، کوئی ترکستان کی طرف نکل گیا تھا، کوئی جو ہے وہ ہمارے اس طرف ہندوستان اور چائنا کی طرف نکل گیا تھا۔ تو اس میں جو ہے اس سے جو ہے وہ ان کی آبادی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوئی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر انسانوں کو یہ بتاتا ہے کہ جو انسان جو بھولا ہوا سبق ہے، تو انسان جو بھول رہا ہے زندگی کے اندر، اس کو دوبارہ سے یاد کرو، اور چاہے تمہیں کتنی بھی مشکل پیش آئے، مگر تم اگر اللہ کی راستے کے اندر اگر ڈٹے رہو گے اور جمے رہو گے تو تمہارے اوپر جو ہے اللہ کا عذاب جو ہے وہ نازل نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ تمام کی تمام چیزیں یقیناً ہمارے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جو ہے ایک عام عذاب تیری امت میں نہیں بھیجوں گا۔ تو بہرحال یہ کہ عام عذاب تو ہمیں نظر نہیں آتا، مگر کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی صورتوں میں ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ بہرحال ہم اس کتاب سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم اس دین کے ماننے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر حقیقتاً اس دین کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر سمود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ انتہائی بدکار قسم کی قوم تھی، اور لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً ایک ہی وقت ہے یہ ان کا، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، تو وہ جو ہے اپنے یہ ایک ہی وقت میں، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے، تو یہ تقریباً ایک ہی وقت کا دور ہے۔ مگر ان کی قوم کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے اندر یہ اتنی خرابیاں تھیں جو آج بھی آپ کو معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہوں گی، اور آج کل تو دنیا کے اندر اس فعل کو
جو ہے وہ لوگ لیجسلیشن بنانے کے چکر میں اس کو جو ہے لیجیٹیمیٹ کروانے کے چکر میں ہیں لوگ. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمیں یہ بھی دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ تمام چیزیں دکھائے. تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور وہ بھی نشانی بنی ہوئی ہے. آپ وہ جو ہے اپنے دریا جو ہے وہ بحر مردار جو ہے آپ چلے جائیں, یہ آتا ہے میرے خیال سے تقریباً یہ شام کی طرف سے اگر جاتے ہیں آپ تو اس کے بیچ میں ایک دریا ہے جہاں پر آپ بہت زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتے. وہاں پر اتنی خراب اسمیل آتی ہے کہ انسان وہاں پہ بیٹھ نہیں سکتا بالکل بھی. کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ کیمیکلز ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس کے اندر اپنا پیر بھی نہیں ڈال سکتا. تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا, اور یہ بھی جو ہے آج ہمارے سامنے ایک مثال بنی ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ جو نشانیاں ہمارے سامنے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ان کے عذاب کے حوالے سے اگر نظر آتی ہیں ہم اس کو اپنے لیے وارننگ سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک طرح سے نشانی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس کتاب کے مطابق اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزاریں اور اسی کے کہے پر ہم چلیں. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واخوانا الحمد للہ رب العالمین.